لیکن آج ایک بڑا مزے کا بیان جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کا سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور بالخصوص نون لیگ اور پی ٹی اے کے چیئرمین کے درمیان جو رفٹ ہے. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک بیان دیا ہے، حالانکہ وہ پی ٹی اے میں تو اب نہیں ہے، لیکن یہ بیان بڑا معنی خیز ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ ہم جو ہے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو آپ پہل کیے انہوں نے، تو آپ آغاز کر لیں. نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور دیوانہ بھی ایسا کہ جو بھاگ کے آیا ہو. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے تحریک انصاف چھوڑی، پھر آپ اس کے اجلاس میں منہ ڈھانپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. یہ سیاسی ورکر کی شان نہیں ہوتی. آپ اگر گئے ہیں، اول تو آپ جاتے نا. اگر آپ گئے ہیں تو منہ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. اس ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں بیٹھ کے منہ چھپائیں اور یہ شو کریں کہ میرے ساتھ زبردستی ہو رہی. زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، زبردستی انسان اپنے ساتھ کرتا ہے. تو یہ فواد چودھری صاحب کا ایک کم بیک ہے ٹو ریلیونس. وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے تعلقات کی بات کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ایسے بیانات دینے سے پہلے فردوس آپا سے پوچھا کریں. اور یہ بھی حالات کا جبر ہے اور ستم ظریفی ہے کہ آئی پی پی کی جو ترجمان ہے وہ فردوس آپا ہیں، اور آئی پی پی کے ممبر فواد چودھری ہیں. تو جب تحریک انصاف میں بھی تھے تو وہ ترجمان تھیں اور یہ ان کے نیچے تھے. اب وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں. تو یہ انہوں نے نہ علیم خان صاحب سے پوچھا ہوگا، نہ فردوس آپا سے پوچھا ہوگا، اور اپنے تائیں ایک بیان داغ دیا. تو اس بیان کی نہ کوئی اہمیت ہے، نہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے باضابطہ طور پہ کوئی اعلان نہیں کیتا کہ وہ آئی پی پی دا حصہ نے، مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ وہ نیوٹرل ہو کے بات کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، اون جی بہ گئے سن اجلاس. چلو کدی ہو جاتا ہے نا، کدی بندہ ایہو جہے ایڈونچر بھی کر لینا ہے. نہیں، وہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. طاہر صاحب فرمائیے گا، نگران وزیر اعظم سیاسی ہوگا یا غیر سیاسی ہوگا، کوئی پیراشوٹر ہوگا، کیا آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے نون لیگ نے؟ دیکھیں، جتنے بھی فیصلے ابھی تک ہوئے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو جو پارلیمان میں موجود ہیں اور پارلیمان سے باہر ہیں ان سے ایک مشاورت کا دور کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ اکثریت کی جو رائے ہوتی ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے. تو آج کل میں یہ اجلاس بلایا جائے گا اور تمام جماعتوں کو اس مشاورت میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے جو میجورٹی کا فیصلہ ہوگا اس حوالے سے پھر کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر لیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اور اسپیشلی اکانومی کے حوالے سے، تو ایسی شخصیت کا چناؤ ہونا چاہیے جس کو اکانومی کی بھی سمجھ ہو، اور آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے جو کمٹمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی اپنا فعال کردار ادا کر سکیں. تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ کون ہوگا، مگر میرا خیال ہے کہ مشاورت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا، اور اگلے 2-3 روز میں جو ہے کوئی حتمی نام سامنے آ جائے گا. نہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے مسلسل آن سکرین بھی. قاہرہ صاحب نے میرے پروگرام میں کل بیٹھ کر کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی شخصیت جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سر انجام دیں. تو ایسی کوئی سیاسی شخصیت پر اگر اتفاق ہوتا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی سیاسی شخصیت آپ لے کر آئیں گے تو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ تعلق تو ہوگا، انفلوئنس تو ہوگا اس کا. جی دیکھیں، سیاسی شخصیت کا ہونا یہ آبویسلی جو اصول ہے ایک نیوٹرلٹی کا، غیر جانبداری کا، یہ اس کی تو بالکل نفی کرتا ہے. تو میرا تو بطور سیاسی ورکر اس سے اتفاق نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کہ غیر سیاسی یا اے پولیٹیکل شخصیت کو ہونا چاہیے. اگر میرے سے میری جماعت رائے مانگے گی تو یہی رائے دی جائے گی کہ کسی غیر سیاسی شخصیت کو کیا جائے جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس کو تمام جماعتیں اور تمام حلقے جو ہیں وہ خوش دلی سے تسلیم کریں، اور جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، جوڈیشری ہے، اور جتنے بھی ریاست کے ستون ہیں وہ سب کو قابل قبول ہو. نہیں تو اس لحاظ سے تو پھر ڈار صاحب کا نام بڑا موضوع تھا، نہیں طاہر صاحب؟
آپ کا طنز بالکل بجا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کا نام جماعت کی طرف سے نہیں آیا، وہ ایک سٹوری بریک کی گئی، اور یہ بھی صیغہ راز جتنے ہے۔ بھی کی obviously کریڈیبل سورس، وہ بھی کریڈیبل سورس ہوگا وہ جس نے یہ سٹوری بریک کی، ہاں۔ مگر میرا خیال ہے ان کی جو اکانومی کے حوالے سے جو ایک صلاحیت ہے، اور انہوں نے پچھلے کئی دہائیوں میں بہت مالی مشکلات سے اس ملک کو نکالا ہے، شاید اس حوالے سے آیا ہوگا، مگر میں نے بطور سیاسی ورکر اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور ہاں، ہم نے یہ سنا آپ کے وزراء کے منہ سے کہ جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے بڑا سخت معاہدہ کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ ریلیف دینا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، اور بالخصوص نون لیگ کے وزیر اعظم نے، لیکن یہ جو جاتے ہوئے آپ لوگوں نے 20 روپے کا بم گرا دیا ہے، میں حق بجانب وہ یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے زخموں پہ نمک نہیں پیٹرول چھڑکا گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ حق بجانب ہیں یہ سوال کرنے میں بھی، اور بڑا جائز سوال ہے۔ ہمارے پاس آپشن دو تھیں۔ پہلی آپشن یہ تھی کہ اپنی جان چھڑاتے، آئی ایم ایف کا معاہدہ حتمی مراحل میں نہ لے کے جاتے، آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ کرتے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جانتی، ان کے معاملات جانتے، مگر بطور ایک رسپانسبل گورنمنٹ کے یہ ہرگز نہیں ہونے دیا جا سکتا تھا کہ روپی فری فال میں چلا جاتا اور خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہو جاتا، اور تب جب پیٹرول کی قیمت 100 روپے بڑھتی تو لوگ ہمیں یاد کرتے۔ تو اس لیے بہتر یہ سمجھا گیا کہ آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ جس پہ کسی شخص نے خودکشی کرنے کا دعویٰ کیا تھا، آپ کو وہ شخص یاد ہوگا جس نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، اس نے اس کو مؤخر بھی کیا، خراب بھی کیا، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی شرائط سخت سے سخت ترین ہوتی گئیں۔ پھر اس کے 2 وزرائے خزانہ نے اور ایک وفاقی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی بھی کوشش کی، پھر ملک سے باہر بیٹھ کے اس کو سابوٹاج کیا، یعنی آئی ایم ایف کے پاس گئے بھی خود، معاہدہ بھی مکمل نہیں کیا، اس کو سابوٹاج کرنے کی بھی کوشش کی، اور جاتے جاتے نو کانفیڈنس موو کے دوران پیٹرول پہ کئی 100 ارب کی سبسڈی دے گئے اور لینڈ مائنز بچھا گئے جو کہ ملک افورڈ نہیں کرتا تھا۔ اب ہمارے پاس 2 آپشنز تھیں، ہم اس کو نہ بڑھاتے، کئی 100 ارب کی سبسڈی دیتے تاکہ کل کو عوام بھگتتی، اور یہ اگلے 2-3 مہینے میں بھگتنا پڑنا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ رسپانسبل گورنمنٹ کی طرح جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پایا ہے، ان شرائط کو پورا کر کے اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اتر کے وقتی طور پہ ایک انکریز کر کے لانگ ٹرم اس میں بہتری لائی جائے۔ اور دیکھیے آئی ایم ایف کا معاہدہ طے پا جانے سے جو رسک آف ڈیفالٹ بچا ہے اس سے مہنگائی کنٹرول ہوگی، کیونکہ اگر روپی فری فال کرتا خدا نہ خواستہ تو پھر معیشت کو اور عام آدمی کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ یہ فیصلہ خوش دلی سے نہیں کیا، یہ فیصلہ سیاسی طور پہ بھی ہمیں نقصان دے رہا ہے obviously، آپ کو لگتا ہے مگر کہ ایک الیکشن کمٹمنٹ سے ہے۔ پہلے آپ نے کیا ہے تو طاہر صاحب یہ نقصان دے گا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی، جب ہمیں پورا مینڈیٹ، ہم پیٹرول کہاں چھوڑ کے گئے، بجلی کہاں چھوڑ کے گئے، موٹر ویز کہاں چھوڑ کے گئے، بجلی کے کارخانے کہاں چھوڑ کے گئے، سکول، کالج، اسپتال، یونیورسٹیاں کہاں چھوڑ کے گئے، تو اس گورنمنٹ نے جو پچھلی تھی 4 سال بند کمروں میں ٹریک سوٹس پہن کے کالی اینکیں لگا کے تو ترجمانوں کے اجلاس کیے، اور جو فرا گوگی کو پنجاب کا انچارج لگایا، فیڈرل گورنمنٹ میں اپنے من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے، تو یہ جواب تو ان کو دینا ہوگا نا کہ 4 سال میں انہوں نے کیا کیا۔ ہم نے تو ملبہ اٹھایا ہے، ہمیں تو ایک دن بھی جو ہے وہ سنبھلنے کا نہیں ملا، ہم تو آ کے مشکل فیصلے کر کے ان کی غلطیاں ٹھیک کرتے رہے۔ تو سب کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، کس نے کیا کیا، کون کیا ہے، وقت گواہ ہے۔